اگر کوئی شخص یہ کہے عشاء کی نماز پڑھے اور ساری رات ہاتھ میں تسبیح لے کر کھڑا رہے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کھڑے کھڑے ساری رات یہ کلمہ پڑھتا رہے اور تسبیح پھیرتا رہے اور صبح کی اذانیں کر دے، اور جب اس سے صبح پوچھا جائے کہ نبی کی نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے یا خدا کی توحید کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو وہ یہ کہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تو اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی کہ تو خدا کو مانتا ہے، نہیں خدا ہی کو عبادت کے لائق مانتا ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اور جب وہ نبوت کے بارے میں یہ کہے کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں اور حضور کے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کیسا، کسی رنگ کا، کسی شکل کا اور کسی تعارف کا نبی آ سکتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ تیری ساری رات کا کلمہ پڑھنا، تیرا ساری رات کا عبادت کرنا اور تیرا ساری رات کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا یہ ضائع ہو گیا، کیونکہ تو نے نبی کی نبوت کو مانا لیکن نبی کے بعد کوئی نیا نبی ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کو تو نے تسلیم نہیں کیا۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ صرف نبی کی نبوت ماننا کافی نہیں ہے، نبوت اور رسالت کے ساتھ نئی نبوت کا انکار کرنا بھی لازم ہے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم اور اس مجلس میں موجود بچے اور بچیاں، ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، اور علماء کرام مجھ سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہوں گے اور اب بھی میرے بعد بھی تفصیل سے اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں گے کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 300 سے زائد احادیث ہیں جو ختم نبوت کے اس معنی اور مفہوم کو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، نبی اور رسول ہیں اور قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلام کا یہ عقیدہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اسلام کا یہ عقیدہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے امت تک پہنچا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کو صحابہ کرام نے نبی سے سمجھا اور امت تک پہنچایا ہے، اور اسلام کے اس عقیدے پر پوری امت کے تمام علماء کا، مجتہدین کا، محدثین کا، فقہاء کا، تمام اہل علم کا، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے عقیدے کے اعتبار سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی نئی نبوت کا تصور موجود نہیں۔ اور اگر کوئی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی شخص کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اور کتنا ہی قابل عزت کیوں نہ ہو اور کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو،
اگر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ نعوذ باللہ میں خدا کا نبی ہوں تو اس کے بارے میں وہی کہا جائے گا جو جناب رسول اللہ نے مسیلمہ کو کہا تھا کہ تو کذاب ہے. اور کذاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہے. تو کیا ہے؟ آپ سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے تو لسان نبوت سے اس کو کہا گیا کہ تو کذاب ہے. اور اردو میں کذاب کو کیا کہیں گے؟ تو کیا ہے؟ سارے حضرات کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ جھوٹا ہے. نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا یہ بھی ایمان ہے، اور نبوت کے مقابلے پر کسی نئی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی ایمان ہے. ایک ہے آخری نبوت کو تسلیم کرنا، یہ کافی نہیں ہے. آخری نبی کی نبوت کو ماننے کے ساتھ کسی نئی نبوت کا انکار کرنا یہ ایمان کا اور عقیدے کا لازمی جز ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے عشاء کی نماز پڑھے اور ساری رات ہاتھ میں تسبیح لے کر کھڑا رہے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کھڑے کھڑے ساری رات یہ کلمہ پڑھتا رہے اور تسبیح پھیرتا رہے اور صبح کی اذانیں کر دے، اور جب اس سے صبح پوچھا جائے کہ نبی کی نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے یا خدا کی توحید کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو وہ یہ کہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تو اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی کہ تو خدا کو مانتا ہے، نہیں خدا ہی کو عبادت کے لائق مانتا ہے. یہ صحیح عقیدہ ہے. اور جب وہ نبوت کے بارے میں یہ کہے کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں اور حضور کے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کیسا، کسی رنگ کا، کسی شکل کا اور کسی تعارف کا نبی آ سکتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ تیری ساری رات کا کلمہ پڑھنا، تیرا ساری رات کا عبادت کرنا اور تیرا ساری رات کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا یہ ضائع ہو گیا، کیونکہ تو نے نبی کی نبوت کو مانا لیکن نبی کے بعد کوئی نیا نبی ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کو تو نے تسلیم نہیں کیا. تو بات سمجھ آ رہی؟ صرف نبی کی نبوت ماننا کافی نہیں ہے، نبوت اور رسالت کے ساتھ نئی نبوت کا انکار کرنا بھی لازمی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا واسطہ ایک ایسے شخص سے پڑا تھا زمانہ نبوت میں کہ اس نے بھی حضور کے مقابلے پر ایک نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اللہ کے نبی کے صحابی کو اس نے پکڑا اور گرفتار کیا اور اس کو کہا حضور کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، محمد بن عبداللہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اللہ کے نبی ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں پیغمبر ہیں، رسول ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ مجھے تیری آواز ہی نہیں آتی. پھر اس نے کہا حضور کے بارے میں، محمد رسول اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں سچے نبی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور صحابی رسول نے کہا مجھے تیری آواز نہیں آتی. اس بدبخت نے حکم دیا ان کا ایک بازو کاٹ دو. بازو کاٹ دیا گیا اور پھر پوچھا کہ بتا محمد رسول اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ فرمایا وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں. اور جب اس نے کہا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، میں بھی تو خدا کا نبی ہوں، وہ فرماتے ہیں مجھے تیری آواز نہیں آتی، میں یہ کلمہ ہی نہیں سن سکتا تجھ سے، مجھے پتہ ہی نہیں تو کیا کہتا ہے. خبیب کی دوسری بازو کاٹ دی گئی. پھر وہی سوال دہرائے گئے. میں بات مختصر عرض کر رہا ہوں. جسم کو کاٹا گیا اور ان کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن صحابی رسول نے
اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا قبول کیا، پیغمبر کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن نئی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ شہید کر دیے گئے۔ یہ ختم نبوت کا پہلا وہ شہید جو خدا کے نبی کی رسالت اور پیغمبر پر اور ان کی نبوت اور ختم نبوت پر قربان ہو گیا۔ یہاں صحابی رسول شہید ہوتے ہیں، وہاں جبرائیل رسول اللہ کو آ کر بتاتے ہیں آپ کا ساتھی، آپ کا جانثار آپ کی ختم نبوت پر شہید کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی یہ بات آج سمجھنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے، بولو تو صحیح، اللہ کے رسول ہیں، یہ بات کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، یہ بات کافی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بات کافی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کافی نہیں ہے، آخری پیغمبر ہے، سب بولیے، آخری نبی ہیں، سب بولیے، آخری رسول ہیں، سب بولیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور آخری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صرف آپ کی پیغمبر اور رسالت کی تصدیق نہیں کرتے ہم، آپ کے ختم نبوت کو مانتے نہیں ہم، بلکہ ہم آپ کے بعد کوئی شخص کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل اور معزز کیوں نہ ہو، کتنا ہی زمانے کا معتبر کیوں نہ ہو، وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں بھی نبی ہوں، تو ہم کہیں گے ہم تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور لسان نبوت سے ایسے شخص کو کذاب کہا گیا، ہم بھی تجھے کذاب یعنی جھوٹا کہتے، تو جھوٹا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بچے بھی بولیں، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، اور جب ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو بتاؤ جو نبی کا وفادار نہیں وہ میرا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا وفادار نہیں وہ میرے ملک کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا وفادار نہیں وہ میری ریاست کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا وفادار نہیں وہ اس قوم کا، اس قبیلے کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ پاکستان میں اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کا پیروکار کہتے ہیں اور اس کی نبوت کی بات کرتے ہیں، غلام احمد قادیانی نام کے ایک شخص کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کا نبی تھا نعوذ باللہ، اور اس کو نبی بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کی بیویوں کو حضور کی ازواج مطہرات کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اس کی اولاد کو حضور کی اولاد کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اس کے خاندان کو حضور کے خاندان کے مقابلے پر لاتے ہیں، اور اس کی کتابوں کو حضور کی احادیث کے مقابلے پر لاتے ہیں، اور اس کے بدگماش ساتھیوں کو حضور کے صحابہ کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ تو ہم ان سب کے بارے میں کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب اور دجال ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو جو نبی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن، جو اسلام کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن، جو نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ میرے ملک اور قوم کا بھی دشمن ہے۔ تو پھر جو میرا ذاتی دشمن ہو، ایک شخص میرے باپ کو برا کہتا ہو، میری ماں کو برا کہتا ہو، میں اس سے دوستی رکھتا ہوں؟ میری غیرت تقاضا کرتی ہے ہم اس سے ہاتھ ملاتے؟ تو جو نبی کا وفادار نہیں اور نبی کا غدار ہے، اس سے ہم کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جہاں کہیں کوئی قادیانی ملے، حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے اور وہ کسی نئے شخص کو نبی مانے کسی معنی اور مفہوم میں، تو ہمارے ایمان اور ہماری غیرت کا تقاضا ایک یہ ہے، ہم حضور کی نبوت کی بات کریں، اس کے علاوہ کسی کی نبوت کی بات نہ کریں۔ اور دوسرا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہم اس کی نبوت کا انکار کریں اور کہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ تیسرا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہم اس سے تعلق نہ رکھیں، اس سے فاصلہ رکھیں، اس سے دوستی نہ رکھیں، اس کو اپنے سے دور رکھیں، اس کو کہیں تو حضور کا نہیں، تو ہمارا بھی نہیں، تو ہمارے ملک کا نہیں، تو ہماری قوم کا نہیں، تو ہمارے خاندان کا وفادار نہیں ہو سکتا، تیری ہماری کوئی دوستی اور تعلق نہیں ہو سکتا، تیرا ہمیرا تعلق نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آخری بات، ایسا ہوتا کہ لوگ دغا دیتے، دھوکہ دیتے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتے ہیں، نام مسلمانوں والا، شکل و صورت مسلمانوں والی، ہمارے ہی گلیوں محلوں میں، ہمارے ہی خاندانوں میں، ہماری ہی فیملیوں میں، ہماری ہی سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں، اور آپ کو بڑے اچھے اخلاق سے ملیں گے، کردار سے ملیں گے، اور بڑے میٹھے انداز میں آپ سے پیش آئیں گے، لیکن جب آپ ان کا عقیدہ معلوم کریں گے پتہ چلے گا وہ تو غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بھی واضح ہیں، پاکستان کا قانون بھی واضح ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور مسلمان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی اپنے شاعر استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قرآن کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے، قربانی کو اپنا فریضہ نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کا مردہ دفن نہیں ہو سکتا، مسلمان بچے اور بچی کی شادی اور نکاح ان سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نان مسلم غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ہم نے سمجھنا، اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اور جب ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن در حقیقت وہ مسلمانوں کے عقیدے پر قائم نہیں ہے، ایسا شخص دھوکے باز ہے، مکر و فریب کر رہا ہے، دجل سے کام لے رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے، اور فراڈ کرنے والے کے گلے میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے یا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، 2-3 منٹ یا 4 منٹ میں نے آپ سے لینے، انشاءاللہ 5 منٹ نہیں ہوں، مزید مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مارکیٹوں میں دکانیں ہوتی ہیں اور کوئی شخص اپنی دکان کا ایک نام رکھتا ہے، مثلا آپ کے پاس موبائل ہوں گے، ایک سامسنگ کمپنی کا موبائل ہے، مثال کے طور پر آئی فون ہوتا ہے لوگوں کے پاس، مختلف برانڈ کے موبائل ہوتے ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہم پہنتے ہیں، کاروبار کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ آپ بتائیے، آپ ایک دکاندار ہیں، آپ ایک مال فروخت کر رہے ہیں، یہ ڈبہ ہے، اس کے اندر کوئی سامان ہوگا، جو بھی چیز اس کے اندر پڑی ہے، پرنٹ ہے، اس کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ والی گھڑی تو بڑی بک رہی ہے اس نام سے، اور یہ موبائل تو بڑا بک رہا ہے، اور یہ کپڑا تو بڑا بک رہا ہے اس نام کا، یہ مائک ہے کسی کمپنی نے بنایا ہے، یہ مارکیٹ میں تو بڑا بک رہا ہے، اور آپ بھی اسی طرح کی کوئی چیز بنا کر نہ اس میں معیار کی ہے، نہ اس کمپنی سے بنائی گئی ہے، نہ اس فیکٹری میں تیار ہوئی ہے، آپ اپنے گھر میں وہ چیز بنا کر اس پر وہی لیبل اور وہی سٹیکر لگا کر اور بورڈ وہی لگا کر مارکیٹ میں بیٹھ جائیں، وہ کمپنی آپ کو کام کرنے دے گی؟ وہ دکان چلے گی؟ اس دکاندار کے بارے میں مارکیٹ والے کیا کہیں گے؟ ایک نمبر مال بیچ رہا ہے، یہ 2 نمبر، اس کے بارے میں کیا مشہور ہوگا؟ بڑا ایماندار تاجر ہے یا فراڈیہ ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ لوگوں کو اچھا سچا سودا دیتا ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے؟ تو پھر فراڈیے جو ہیں وہ گلی محلوں میں ہونے چاہیے، معزز ہونے چاہیے، یہ جیلوں میں بند ہونے چاہیے۔ فراڈیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا؟ کیوں جی؟ کبھی کسی نے کسی فراڈیے کو گلے میں ہاتھ ڈالا ہو، کسی کو عزت دی ہو؟ کیونکہ آپ ایک مارکیٹوں میں بیٹھتے ہوں گے، کوئی محنت مزدوری کرتے ہوں گے، تو میں اس آپ کے ذہن کے مطابق ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ فراڈیے کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا؟ اس کو عزت دینی چاہیے یا جوتے لگانے چاہیے؟ اس کو آزاد پھرنا چاہیے یا جیل میں ہونا چاہیے؟ قانون موجود ہے، کاپی رائٹ کا قانون موجود ہے، یہ گھڑی بنی ہے، جس کمپنی نے بنائی ہے، اس کمپنی کا نام دوسری گھڑی والی کمپنی استعمال نہیں کر سکتی۔ کپڑے کا برانڈ ہے، جس کپڑے کو اس کمپنی نے تیار کیا ہے، اس کمپنی کا نام دوسرا کپڑے بنانے والی فیکٹری استعمال نہیں کر سکتی۔ موبائل بنا ہے، وہ موبائل جس کمپنی نے بنایا ہے، اس کا نام دوسری کمپنی استعمال نہیں کر سکتی۔ کھانے پینے کی چیزیں آپ مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو دکانداروں نے کیا لکھا ہوتا ہے؟ نکالوں سے ہوشیار رہیں، ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور سمجھ رہے ہو نا گل؟ چھوٹے بچے نہیں تو گل نہیں، بڑے تو سمجھ رہے ہو؟ بندے نے کی لکھے ہوتا ہے کہ ساڑی کوئی دوسری برانچ نہیں، فراڈیاں تو ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا، یہ بات لکھی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیے میرے بھائیو، ایک بندہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، ایک بندہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی جگہ وہ غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو کہتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات ہیں، نعوذ باللہ۔ حضور کے اہل بیت کی جگہ وہ غلام احمد قادیانی کے آل اولاد کو کہتا ہے کہ یہ ہیں اہل بیت۔ وہ قرآن کی تعبیر کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ تمام چیزوں کا انکار کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان کہو، میں مسلم ہوں۔ بتاؤ یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ یہ فراڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو پھر مجھے بتائیے، ایسے فراڈ کرنے والے کو آزاد پھرنا چاہیے یا جیل میں ہونا چاہیے؟ جیل میں ہونا چاہیے۔ لہذا قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے، قادیانی اپنا نام مسلمانوں میں رکھتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں گے،
قرآن کو اپنی کتاب کہیں گے، مسلمانوں میں رشتے ناطے کرنا چاہیں گے، آپ کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنا چاہیں گے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، کہیں گے جی ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، نیکی کے سارے کام کرتے ہیں۔ جب ان کو تھوڑا سا کھولو گے تو پتہ چلے گا انہوں نے لیبل تو ہمارا لگا رکھا ہے، مال اصل ان کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ جب ان سے پوچھو کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں غلام احمد قادیانی نبی ہے۔ تو یہ فراڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ دھوکہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ایسے فراڈیوں اور دھوکے بازوں کا سکہ ہم پاکستان میں انشاءاللہ نہیں چلنے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے باہر مسلمان نہیں ہے۔ جو غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے وہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اونچی بولو، ڈر کیوں رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ یہ سبق ہم نے یاد رکھنا، یاد رہے گا غلام احمد قادیانی کیا ہے؟ جو اس کو سچا بنانے کی کوشش کرے ہم اس کے بارے میں بھی کیا کہیں گے؟ یہ بھی جب جیلی کمپنی دوا بنائے گی، جب جیلی کمپنی پروڈکٹ بنائے گی، جب جیلی کمپنی ادویات بنائے گی، اس کے بیچنے والے بھی فرادی اور دھوکے باز ہیں۔ تو لہذا ان دھوکے بازوں سے ہم سب نے بچنا ہے، اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔